بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نمازوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے۔ الغرض وہی اللہ رب العالمین ہے جو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا کہ بڑی، ہر مخلوق کو کھانا و پانی دینے والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تقاضا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آ کر بیٹھ جائیں تاکہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔
محترم حضرات، ایک فطری چیز ہے کہ انسان اس کے تعلقات لوگوں میں، ان میں سے بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں ہو، ان میں سے بعض مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم صحیح طور پر مسلمان بننا چاہتے ہو، پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، مکمل مومن بننا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ لوگوں میں محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، اور اسی طریقے سے تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، اور وہ مال جس کو تم نے بہت محنت کے ساتھ کمایا ہے اور اس مال کے کھو جانے کی وجہ سے تم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا درد محسوس ہوتا ہے، ایسا مال اور اسی طریقے سے ایسے مسکن، ایسے گھر، ایسے جگہ جہاں پر تم کو سکون ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں، مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ کس سے؟ اولاد سے، بیویوں سے، رشتہ داروں سے، باپ سے، اور دنیا کے اندر جو چیزیں، گھر، مکانات، جائیداد، مال و دولت، کھیتی باڑی، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، اپنے مسکن سے محبت کرتے ہیں، ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے اللہ کے عذاب کا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کے بجائے کسی اور سے محبت کرتے ہیں، کسی اور کی چاہت ان کے دل میں پائی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لوگوں میں چھوڑ کر رشتہ داروں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان کے تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، انسان ان کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں اور اولاد ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان بالخصوص مسلمان اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان یا ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم میں سے کوئی کامل مکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں ان کے والدین اور ان کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد سے زیادہ
اور اپنے والدین سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان مکمل۔ اگر نہیں اولاد کے خاطر یا والدین کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، مکمل ایمان والے نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پکا سچا اور کامل ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی نفس سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پکڑا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اور کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہونا یا مکمل ہونا چاہتے ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، اگر تمہارے نزدیک تمہارے نفس تمہاری جان سے بھی زیادہ اگر میں محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں، اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا مسکن، تمام چیزوں سے زیادہ محبت ایک ایمان والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اسی لیے سیرت کی کتابیں اور احادیث اٹھا کر دیکھیے، سبحان اللہ، صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے رگ میں اور ان کے خون کے اندر رچ اور بس گئی تھی۔ اتنا شدت کے ساتھ اور اتنا مضبوطی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اسلاف کرام محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کیسے سبحان اللہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ سفر میں جا رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس خطبے کے اندر کہا لوگوں انشاءاللہ جہاں ہماری منزل مقصود ہے، جہاں ہمیں پہنچنا ہے، ہم چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک انشاءاللہ کل پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد رات آ گئی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگنے لگے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اونگتے اونگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جا رہا تھا، ایک طرف سواری کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ میں نے بڑے آہستہ سے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے، آنکھ نہ کھل جائے، اس کا خیال رکھتے ہوئے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے آہستہ سے سیدھا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی حالت میں اونگنے لگے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے رات کا آدھا حصہ گزر گیا، میں ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کر رہا ہوں۔ جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگتے اونگتے سواری کے کنارے پھر چلے گئے۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے آہستہ سے اٹھا کر سیدھا کیا تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلنے پائے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سحر کا وقت ہونے تک کرتا رہا، اور جب سحر کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونگتے اونگتے سواری کے کنارے سے جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سیدھا کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میری کوئی حفاظت کر رہا ہے، اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قتادہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو قتادہ تم میرے ساتھ ایسا کب سے کر رہا؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی ساری رات میں نے آپ کے ساتھ ہی معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو قتادہ تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایسی صحابہ کرام سے محبت کرنے، ایسے صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اسے کہتے ہیں صحیح محبت اور محبت کا حق ادا کرنا۔ اسی طریقے سے جی نوجوان تو نوجوان، بڑے تو بڑے، بچے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا معاذ اور معوذ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ کے موقع پر غالباً جنگ احد کا معاملہ تھا، تو اس جنگ کے موقع پر ابو جہل دن دناتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ تلوار کو لہلاتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور پوچھتے ہیں اے چچا جان ہمیں بتاؤ کہ اس کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، ابو جہل مشرکین کا بڑا لیڈر ہے، بڑا سردار ہے، اسے ختم کرنے کے لیے یا جو ہے اس کے پیچھے پڑنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس ابو جہل کا مشرکین کے سردار کا نام پوچھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا بچوں تم اس کا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ معاذ اور معوذ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، یا تو ہم خود مٹ جائیں گے شہید ہو جائیں گے یا تو اس کو ختم کر کے آئیں گے۔ چھوٹے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ابو جہل ادھر ادھر گھوم رہا تھا سواری کے ساتھ، میں نے ان بچوں سے کہا دیکھو بچوں وہ دیکھو جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے وہی ابو جہل ہے، اور چھوٹے بچے جا کر تلوار سے ابو جہل کو وار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہی سبب اس کی موت کا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے بچے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری کا وہ مشہور واقعہ جنگ احد کے موقع پر ہی کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کتنی بہادری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں میں جب انتشار ہو گیا، مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 11 انصاری صحابہ موجود تھے۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگایا اور کہا کون ہے آج کے دن مشرکین کا مقابلہ ڈٹ کر بڑی بہادری اور طاقت کے ساتھ کرنے والا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں مشرکین کا مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ نہیں، تم اپنی جگہ پر برقرار رہو۔ ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مشرکین کا میں مقابلہ ڈٹ کر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ انصاری صحابی مشرکین کے صف میں گئے، لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے مشرکین کا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آج میں مشرکین کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم اپنی جگہ پر برقرار رہو۔ ایک اور انصاری صحابی
گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جو ہے مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ وہ انصاری صحابی مشرکین کے صف میں گئے، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے 11 انصاری صحابی اس جنگ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکیلے باقی رہ گئے۔ حضرت ابو طلحہ جب باقی رہ گئے، اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا کون ہے مشرکین کا مقابلہ ڈٹ کر کرنے والا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے زور سے چیخ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر مشرکین کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مشرکین کا مقابلہ کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے دیکھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی حفاظت کی کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی تیر لے کر جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے بھائی تیر مجھے دے دو۔ ابو طلحہ اچھے طریقے سے تیر چلا رہے ہیں، اے ابو طلحہ تم اچھے طریقے سے تیر چلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ جب دیکھتے اللہ کے نبی مشرکین کا جائزہ لینے کے لیے اپنی گردن کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے سر کو اٹھاتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ اپنے سر کو نہ اٹھائیے، ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی طرف سے تیر آ جائے اور آپ کو لگ جائے۔ اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کی جان کی، آپ کی ذات کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے مشرکین کا مقابلہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ جیسے یہ ہاتھ شل ہو گیا ان کے دل سے ایک آواز نکلی، اس طریقے سے جو ہے تکلیف کی وجہ سے اور درد کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے زبان سے آواز نکلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ اس لفظ کی جگہ اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو میں دیکھتا کہ فرشتے تمہیں لوگوں کے سامنے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 70 سے زائد زخم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو لگے تھے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے تھے، اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، پریکٹیکل لائف میں یہ معاملہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا صحیح اور اصلی تقاضا اور حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے کہ اللہ کے نبی جو بولے ہیں اس پر عمل کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی تقاضا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ برا لگے، کتنے لوگ داڑھی چھوڑے ہیں اور ہم دعوت ٹھوک کے کہنے والے جی ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ محبت ہے تو داڑھی چھوڑ کے دکھاؤ۔ کتنے لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں سبحان اللہ اٹھا کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن طبرانی کی اور اسی طریقے سے مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث یہ واقعہ ہم کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں گھر میں ہوتا ہوں جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک مجھے قرار اور سکون نہیں آتا۔ فوراً اپنے گھر سے آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جب آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں مجھے سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ اور جب کبھی میں اپنی موت کے بارے میں اور جنت کے بارے میں سوچتا ہوں گھبرا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بھی جنت میں داخل کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انبیاء کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے جنت کے اونچے مقام پر رہیں گے، ہم تو جو ہے جنت کے ایسے ویسے مقام کے اندر رہیں گے۔
لیے جب یہ بات آ جاتی ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں، جب یہ خیال کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر دنیاوی زندگی میں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو جنت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جنت میں وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول کر گئے ہیں ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ صرف زبانی دعویٰ ٹھوکنے سے اور زبانی اعتبار سے کہنے سے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ابو داؤد کا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خاتون کیا تم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں جو موٹے سونے کے کنگن ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس عورت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ ان دونوں سونے کے موٹے موٹے کنگن کے بدلے اللہ تمہیں جہنم کے انگارے 2 پہنائے؟ تمہیں یہ پسند ہے؟ اسی موقع پر اس عورت اللہ تبارک و اللہ کے نبی سے محبت تھی اس عورت کے دل میں، اسی لیے اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حکم سن کر اس دونوں موٹے موٹے سونے کے کنگن نکال کر اللہ کے نبی کو دے دیا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کے بعد مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جو ہے دونوں سونے کے کنگن اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے۔ آج ہیں ہمارے معاشرے میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ کہا گیا اجی اسلام کے مطابق زندگی گزارو، ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کہتے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ داڑیاں چھوڑو، اپنے لباس کو ظاہری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنو اور دلی طور پر باطنی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو ہم دعوے دار ہیں یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں ہمارے اسلاف کرام کی ہیں جس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمانی جز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان کر دنیا کی زندگی گزارے اور مرتے دم تک اللہ کے نبی کے حکم کو، اللہ کے نبی کے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اس وقت تک ہمیں سچی طور پر صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے، جب ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں ہو کہ ہم صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔